اس کو یاد رکھیے گا۔ محدثین نے جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے مزدور چاہیے تھا تو میں مزدور لینے چلا گیا۔ مزدور بیٹھے ہوتے تھے بغداد کی سڑکوں پر، تو کہتے ہیں اور مزدوروں میں پہنچا تو ایک نوجوان کمزور سا مجھے دکھائی دیا۔ میں اس کے پاس، اس کے چہرے پر نہ تقوی کا نور تھا، پیشانی پر عبادت کا سلور تھا۔ تو میں نے کہا، بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو میں نے مسکرا کے کہا، بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہے؟ کہنے لگا، میں مزدور ہوں، میری شرطیں۔ کہا، کون سی؟ کہنے لگا، لوگ 4 دینار مزدوری لیتے ہیں، میں 3 لوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا، یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، باقی کی بھی اس طرح کی رکھ لیں۔ کہا، دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے، جو آپ کام کہیں گے دل جمی سے کروں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہی چھوڑ دوں گا، میں پھر آگے نہیں بڑھوں گا۔ تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں رند مزاج کا مجھے پسند آیا، میں گھر لے آیا، کام بتایا، جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ جب آدمی کام شروع کر لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو، وہ کام کرنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تھا، ویسے اوقات تھے، کام کرنے لگا۔ دوپہر کا وقت ہوا، ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے، بنیاد سے نہیں۔ کہتے ہیں پنجاب مٹی نکال کے باہر تو رستہ تھا ہمارا گزرنے کا۔ ادھر اذان ہو گئی، میرا بیٹا کہنے لگا، چلے جانا نماز پڑھنے، یا ذرا اس کو صحیح کر دیتا۔ میں نے کہا، چپ کر، تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب اذان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اپنے خدا کی سنوں گا۔ کہتے ہیں وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ بڑا نیک ہے، میں نے اس کو کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نسلی روز۔ آپ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا، کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے؟ کام کچھ اور کرانا ہے۔ کہنے لگا، حضرت جی پڑھے لکھے آدمی ہے، بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا، آپ کو خبر ہے تو وعدہ کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں صبح لینے گیا مزدوروں سے، پوچھا وہ کدھر ہے تو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محبت پر درود پڑھنے میں گزار دے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا، ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا، لے کے آیا، انہی شرطوں پر دوبارہ کام کرایا۔ تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے پھر میں 13 لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے۔ گھر کدھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کی قبرستان کے پیچھے جو اچھی آبادی ہے ان میں ایک جھوپڑی میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضرت جی اے محدث ابن جوزی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں؟ کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہے، ماڑے ہی ماڑوں کی خبر لیتے ہیں، اب اللہ والے ہیں تو میری تیمارداری آپ نہیں کرنی تھی، کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے بیٹھا ہوں تو تیز بخار ہے، آنکھیں کھول کے کہنے لگا حضور آپ آ گئے، میری چھوٹی سی مشکل حل کر دیں گے؟ کر دوں گا۔ کہتے ہیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا تو 3 دینار نکالے۔ کہنے لگا میں آج رات انتقال کر جاؤں گا، عرش فرشتے باندھا مل گیا، مکے پہ گئے شور کلیشا، آسان نہیں امرتا، اے مر گئی کو ہورتے وارسیا، نیک کمائیاں، لے اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے غازی لکھتا میں، زندگی ارے یہ ہے شام زندگی، پھر صبح ہوا میں زندگی۔ کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا، رات کو یہ تیسے لے لو، کل انا جب دن کا اجالا ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن دفن کا بندوبست کر دینا، اور اس قبرستان میں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا۔ سی کسے دیکھو جی میں لگتے تھے نہ کوئی سوڈا دردی یا دفن کر دینا۔ کہتے ہیں پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا یہ انگوٹھی ہیرے کی، مجھے جب آپ دفن کر لے زہر سے پہلے تو عصر کے بعد ہارون رشید بادشاہ نکلتا ہے، سیر کرنے اسے آواز دینا، اب کی بات نہیں سنے گا، کہنا تیری ایک امانت ہے، وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا، اور پھر آپ بس یہ 2 میرے کام کر دے، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ پھر آپ میری طرف سے کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا، رات جانا ہے، مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے، گناہ لمبے چوڑے ہیں، معافی میں اونگنے دے فہرست بڑی ہے میری پاس، ٹائم تھوڑا ہے، میں بدکار پرانا خادم، مینو کسے در ملی نہیں، تو اتھے باست یار نظر جو کیتی تے باست ہوئے، پتا ہے پتا سارا ہے، سردار نو کیتی ہے نا، ادا پردہ پایا تیرا بھلا ہو سی۔ فرمایا جائیے، فرماتے حضرت محدث ابن جوزی میں اٹھ کے آ گیا، لوگ سو گئے، وہ بھی سو گیا ہوگا، پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی،
इसके जुमले मुझे सताते रहे। रात बड़ी मुश्किल से कटी। उजाला चमका, बड़ी मुश्किल से सूरज निकला तो मैं गया। दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा पहले ही खुल गया। खुशबू दूर दूर तक मेरा इस्तकबाल करने लगी। कहते हैं चेहरे से कपड़ा हटाया तो यूं लगा अभी अभी दीदार कर पे सोया है, अभी अभी किसी का सर होया। मेनू तरले लेंदे अकद्दी मोड़ मेरे वलवा। अका ख्वाब मेरी विच एक वार दिया वे, मैं सारी उम्र ना जागा। कहते हैं अभी अभी सोया है। मैंने 2-3 आदमी साथ लिए थे। गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब जनाजा लेके उठे तो पता नहीं मखलूक किधर किधर से आ गई। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये आशिक का जनाजा है। देखोगे पहले अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। कहते हैं जनाजा उठा तो पता नहीं किधर किधर से मखलूक आई, उसे दफन किया। फरमाते हैं असर के बाद में अंगूठी लिए गया। हारून रशीद निकला, आवाज दी मेरी बात न सुनो। मैंने कहा तेरी एक अमानत है मेरे पास। मुझे तन्हाई में ले गया। जब मैंने अंगूठी दी तो चीखे मार के रोने लगा। कहने लगा अंगूठी वाला किधर है, वो किधर गया अंगूठी वाला। मैंने कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कहते हैं हारून रशीद तड़पता इतना रोया बादशाह कि मुझसे संभला ना गया। वो कबर किधर है? मैं कबर पे ले गया तो कबर पे लेट गया। कबर चूमता, सर पे खाक डालता, रोता, तड़पता। जब जब तसल्ली हुई तो मैंने कहा बादशाह उसने कुछ बताया ना? तो बताता मेरा कलेजा फट जाएगा। ये कौन था? ये मरने वाला कौन था? हारून रशीद कहने लगा इब्ने जोजी के मेरा बेटा था। ये मेरा लख्ते जिगर था, ये मेरा जिगर पारा था, ये टुकड़ा था मेरे वजूद का, हिस्सा था। कहा तेरा देखा और फकीर सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। तो कहते हैं मेरा बेटा मुझे कहता था अब्बाजी जो कुछ आपने बना लिया उसका जवाब कैसे दोगे? इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है तो अल्लाह के हजूर कैसे बास पुरस होगी? किस तरह खड़े हो गए? कितनी टांगें दराज कर ली है? जाती दफा कैसे समेटोगे? दरवेशों के पास बैठता था, बाहलोल बना के पास जाता था। ये बुजुर्गों की दाऊद भाई के पास जाता था, हाजिरी देता था। उसका दिल दुनिया से दूर हो गया था। इन्हा दिल दुनिया को दूर कीते सानू कोई यार दी गल सुना। सालो अथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क राह दा डेरा है। फरमाते मुझे अक्सर कहता अब्बा जी छोड़ दो। मैं उसे तसल्ली देता बेटा मैं जाऊंगा तो जालिम आ जाएगा। अम्मा से कहता अम्मा जो कुछ हम कर रहे हैं जो ठीक नहीं, फकीरी होनी चाहिए।